السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الکہف کا ترجمہ اور مختصر تفسیر الحمدللہ چل رہی ہے، تو آئیں سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ مختصر اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ الکہف کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 5واں سبق ہے۔ پہلے آپ کو پیچھے سے یاد دلاتا چلوں، شروع سے جو سورہ الکہف کا میں نے آپ کو سورہ الکہف کے جو میں نے آپ کو فضائل بتائے اور شان نزول۔ امید ہے آپ سب مرد حضرات کو، خواتین کو، بچوں کو، بڑوں کو جو ماشاءاللہ سنتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگا کہ سورہ الکہف کے فضائل میں سے یہ ہے کہ جو بھی سورہ کہف 15 پارے میں دوسرے نمبر پر سورہ مبارکہ ہے، جو بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات روزانہ تلاوت کرے گا وہ کہف میں آ جائے گا۔ کہف کا مطلب غار۔ جو بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات روزانہ تلاوت کرے گا، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بڑا، وہ اللہ کے امان میں ہو جائے گا۔ اس دن دنیا میں کہیں بھی کتنا بڑا فتنہ آ جائے، فساد برپا ہو جائے، تو جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں تلاوت کی ہوں گی وہ اللہ کے امان میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جمعے کے دن جو سورہ کہف کی پوری سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن، جمعۃ المبارک کی رات اور جمعے کے دن، یعنی جمعے کے رات کی جو جمعرات جو دن ہوتا ہے، اس کی جب مغرب کی اذان آ جائے، مغرب کے اذان کے بعد اب یہ جمعہ رات ہے، اس کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے دوسرے دن تک، جمعے کے دن تک۔ تو اس ٹائم میں اگر کسی نے سورہ کہف کی مکمل تلاوت کر لی تو مرد ہو یا عورت، بچہ یا بڑا، تو
تو اب اگلے 8 دن دنیا میں کہیں پر بھی کتنا بڑا فساد برپا ہو جائے، فتنہ ہو جائے، دجال کا فتنہ آ جائے، جو بڑے میں بڑا فتنہ ہے وہ آنے والا ہے، دجال کا فتنہ، تو یہ پڑھنے والا 8 دن تک محفوظ رہے گا۔ 8 دن کا یہ گارنٹی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، فل پروف گارنٹی۔ جس نے سورہ کہف کی جمعرات یا جمعے کے دن تلاوت کی، اب یہ 8 دن تک اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ دجال بھی اگر دنیا میں آ جائے نا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دجال کا فتنہ بڑے میں بڑا فتنہ ہے، اسی لیے سورہ کہف پڑھنا ضروری، کیونکہ بڑے میں بڑا جو فتنہ آنے والا ہے، ابھی تو فتنے چل رہے ہیں، یہ یعنی آثارات ہیں، نشانات ہیں کہ اب دجال کا فتنہ آنے والا ہے، بڑے میں بڑا فتنہ۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی امان میں آنا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب جو ہم میں سے عقل مند ہے، فہم والا ہے، سمجھ والا ہے، مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بڑا، جو بھی ہم میں سے عقل مند ہے، فہم سمجھ رکھنے والا ہے، وہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن، جمعے کی رات ضرور کرے گا۔ روزانہ 10 آیات ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تلاوت کرنے والے کو، جو روزانہ 10 آیت تلاوت کرتا ہے، اس کو اس کے قدموں سے لے کر سر تک نور مل جاتا ہے، یہ نور میں ہوتا ہے۔ اور جمعے کی رات یا جمعے کے دن جس نے پورے سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جہاں پر وہ بیٹھا ہے تلاوت کی ہے نا، وہاں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے لے کر کعبۃ اللہ شریف تک اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ 8 دن مکمل اس کے لیے نور ہوگا۔ اب آپ بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہے، تو ہمیں یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جو بھی مرد حضرات، بچے بڑے سن رہے ہیں میری بات، یہ میں آپ کو فل پروف گارنٹی والی باتیں بتا رہا ہوں۔ ہمیں اگر فتنوں سے بچنا ہے، فساد جو دنیا میں ہو رہے ہیں اس سے بچنا ہے، تو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، روزانہ سورہ کہف کی 10 آیت تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کہہ لیں اللہ تعالیٰ مالک پکا مضبوط ارادہ کریں۔ اگر ہو سکے تو یہ آیات یاد بھی کر لیں، پہلی 10 آیات جو ہے نا یہ یاد کر لیں، یاد ہوں گی تو بس۔ ورنہ آج کل موبائل تو ہے ہر ایک کے پاس، موبائل کو ٹچ کیا، موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، آپ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلا جو واقعہ تھا یہ سورہ کہف کا، میں نے آپ کو فضائل بتا دی۔ اب شان نزول اس کا کیا تھا کہ کفار نے آ کر، قریش مکہ نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا سے آ کر انہوں نے سوالات پوچھے، 3 سوال۔ کتنے سوال پوچھے آپ بتائیں؟ 3 سوال پوچھے۔ اس میں سے ایک سوال تھا روح کے بارے میں، اور ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، جو غار والے نوجوان تھے، ان کا واقعہ کیا ہوا، یہ سوال تھا۔ اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق۔ یہ 3 سوال ہمارے آقا سے آ کر کفار نے پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس کا جواب کل بتاؤں گا۔ یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 دن تک وحی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ 15 دن تک کفار مذاق اڑانے لگے، اور تو یہ کیوں وحی نہیں آئی، یہ آپ بتائیں۔
بتائیں سننے والے مرد حضرات، خواتین، بچے، کیوں وہی نہیں آئیں؟ اسی لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ انشاءاللہ جو بھی ہم کام کریں، جس کام کا ارادہ ہو کرنے کا، کسی سے بات کریں، کوئی وعدہ کرے تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، بھول گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ نہیں کہنے پر 15 دن تک وحی نہیں آئی، 15ویں دن وحی آئی اور سارے سوالات کے جواب بھی مل گئے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ آئندہ انشاءاللہ کہا کریں، جو بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ کہیں۔ یہی بات ہوئی۔ تو اصحاب کہف جو نوجوان تھے وہ کتنے تھے؟ 6 تھے، 7واں چرواہا اور اس کا چرواہے کا ایک کتا، یعنی 8واں کتا۔ جا کر وہ غار میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی۔ کتنا عرصہ نیند میں تھے؟ 300 سال، 3 صدیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی انسان 5 گھنٹے سوتا ہے، 6 گھنٹے سوتا ہے، 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے، اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ بستر پر، یعنی اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو قرار نہیں ملے گا، کہے گا میں اٹھوں، اٹھ کر بیٹھوں، باہر جاؤں، گھوموں پھروں، کسی سے بات کروں۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صدیاں وہاں پر سلا دیا، نیند دے دی، نیند میں رہے، اور ان کی آنکھیں بھی کھلی تھی، نیند میں کروٹیں بھی بدل رہے تھے، کبھی ادھر، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ کتا ان کا غار پر باہر ٹانگیں بچھائے پہرےداری کر رہے۔ سبحان اللہ۔ 300 سال اور 9 سال زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کو پھر بیدار کیا، پھر اٹھے۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ سارا واقعہ اللہ تبارک کا۔ تو یہاں پر وہ غار میں کیوں گئے تھے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس۔ اس کا نام کیا تھا بادشاہ کا؟ دقیانوس بادشاہ کا نام تھا۔ اس نے کیا ظلم کیا تھا وہاں پر؟ اعلان کیا تھا کہ بتوں کی عبادت کرو، بتوں کو سجدہ کرو، یہ بت ہیں، میں تم سب کو کہتا ہوں کہ ان کی عبادت کرو، ان کو سجدہ کرنا ہے۔ سب کرنے لگے، سوائے نوجوانوں نے انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کو سجدہ کیوں کریں، ہم تو اپنے اللہ کو سجدہ کریں گے، اپنے رب کو سجدہ کریں۔ اب یہ فتنہ اس وقت ملک میں تھا، تو اس فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ ہم اپنا ایمان کیوں ضائع کریں، بادشاہ ہمیں چھوڑے گا تو نہیں، تو وہ غار میں چلے گا۔ تو یعنی ہمیں بھی اپنا ایمان بچانا ہے۔ اس وقت دیکھتے ہیں نا کتنے بڑے فساد، فتنے ہیں دنیا میں، تو ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے ہمیں غار میں جانا ہے، غار میں جا کر پناہ لینی ہے، اور وہ غار کیا ہے؟ سورہ کہف۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے بات۔ اب اس کے بعد چوتھے رکوع میں آپ نے کیا سنا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ کوئی بھی بات کرنی ہو تو ایسا نہ کہیں کہ یہ کام میں کل کروں گا، ایسا نہ کہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذالک غدا، یہ کام میں کل کروں گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ میں کروں گا، کل کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بھی مرد یا عورت، بچہ یا بڑا کسی سے بات کرے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی وعدہ کرنا ہے، کوئی قسم کھانی ہے، تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے یعنی یہ کام میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، یہ کام میں کل کروں گا، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مقصد ہے یہ کام اللہ کے حوالے، میں کل جو ہے فلاں شہر جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے۔ یہ انشاءاللہ کا مقصد ہے یعنی اللہ کے حوالے۔ جو کام اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں بہتری ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ پھر اس انسان سے، مرد یا عورت، بچہ یا بڑا، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ کے حوالے کر دیا تھا، بس اللہ کے حوالے۔ اب اس کے بعد دو بھائیوں کا تذکرہ میں نے آپ کو سنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں یہ ہمیں بتایا کہ اگر ایک کے پاس مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہے، عزت ہے، طاقت ہے، دوسرے بھائی کے پاس نہیں ہے، تو ایک جس کے پاس ہے اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑائی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شوخی نہیں مارنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس تو مال و دولت ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس طاقت ہے، اور جو ہے میں تم سے عزت والا ہوں، میں مالدار ہوں، تمہارے پاس کیا ہے، تم تو ایسے ہی ہو، جو پیسے تھے تمہارے پاس وہ بھی تم نے خرچ کر لی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے آدھی جائیداد ایک بیٹے کو ملی، آدھی جائیداد دوسرے بیٹے کو۔ تو ایک نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، خرچ کرتا رہا، جو بھی ہوتا تھا اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا، اور دوسرے کو اس نے اپنا مال بنایا، باغات ہے، ہر چیز اس نے بنائی، نوکر چاکر اپنے لیے سب جمع کرتا گیا، عزتیں اور نوکر چاکر، گاڑیاں، بنگلے، باغات۔ اب اپنے بھائی کو کہنے لگا تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس دیکھو باغات ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور قیامت بیامت کچھ نہیں، سب انکار کرنے لگا۔ اگر قیامت بھی ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ جسے مجھے یہاں پر عزت دی ہے، مجھے وہاں پر بھی عزت ملے گی۔ تو اب آگے کیا ہوا وہ سنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بھائی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دوسرے بھائی جو جمع کرتا رہا اور شوخی مارتا رہا، بڑائی اور تکبر کرنے لگا، اب انجام کیا ہوتا ہے؟ آئے انجام دیکھتے ہیں۔ آگے انجام کا سنایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ آزمائش ہے، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، ملکیت ہے، باغات ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو یہ اس کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، دوسرے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو حقیر تو نہیں سمجھتا، ان کی تذلیل تو نہیں کرتا، یہ شوخی تو نہیں مار رہا، بڑائی تو نہیں کر رہا ہے۔ کوئی انسان کا تو اس میں کچھ بھی نہیں، کیا ہے انسان کا، انسان میں کیا ہو، انسان کی کیا اوقات ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان دیکھے نا، اپنے ہاتھ کو دیکھے، اپنی زبان کو، یہ کیسی زبان بول رہی ہے، یہ آنکھیں کیسی دیکھ رہی ہیں، یہ کان کیسے سن رہے ہیں، انسان کی کوئی اس میں ہے طاقت؟ یہ پاؤں ہمارے کیسے چل رہے ہیں؟ یہ انسان یہ سوچے بھائی میرے جسم پر میرا کوئی کنٹرول ہے؟ یہ سب تو اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں، تو پھر انسان کا کیا ہے؟ بھائی سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا، ایسا کہنا چاہیے۔ شکر الحمدللہ۔ تو اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
اب دوسرا بھائی اس کو سمجھا رہا ہے، دوسرا بھائی اپنے اس مالدار بھائی کو جس کے پاس مال و دولت تھا، جو شوخی کر رہا تھا، جو بڑائی کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات سے انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تم کو پورا آدمی بنایا؟ تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی ذات کا۔ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے پھر تمہیں مکمل آدمی بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ لیکن وہ بھائی کہہ رہا ہے، لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے، میرا رب تو وہی اللہ ہے۔ اپنے بھائی کو کہہ رہا، لیکن میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، میرا رب اللہ ہے۔ تم شوخی مارو، تکبر کرو، بڑائی کرو۔ ولولا، اب اس کو سمجھا رہا ہے، پھر بھی اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، بھائی سمجھو ورنہ ہے تمہارے مال و دولت ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سمجھا رہا ہے بھائی، اس کو کیا سمجھا رہا ہے؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ بھائی تم جب باغ میں داخل ہوئے تو ایسا کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ بھائی تم اپنے باغ کو دیکھ رہے تو باغات ہیں تمہارے، انگوروں کے باغات ہیں، اس میں کھجوروں کے درخت ہیں، نیچے سے اس میں کھیتی ہے اور اس میں پھل ہیں، ہر چیز دیکھ رہے، نہریں تمہاری، چشمے بہہ رہے ہیں، تو جب تم باغ میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو نا۔ سمجھا ہے بھائی؟ باغ میں داخل ہے تو شوخی کی کر رہے ہو، یہ تمہارے باغات ہیں، سب کچھ تمہارے، تمہیں اللہ نے دیا ہے، تو تم بڑائی نہ کرو، تکبر نہ کرو، ایسا کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو نا تو ایسا کہنا چاہیے۔ اب ہم اپنے گھر کو دیکھیں، گاڑی کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنی مال و دولت کو دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو پھر اس کو نظر نہیں لگے گی، اس کو، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا تو کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو ہمیں اپنی بھی نظر نہیں لگے گی۔ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، یا اپنے گھر کو، یا اپنی گاڑی کو، یا اپنی مال و دولت کو ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو پھر کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو پھر نظر نہیں لگے گی کسی کی، اپنی بھی نظر نہیں لگے گی، دوسروں کو بھی نظر نہیں لگے گی۔ یہ میں نے آپ کو آج سبق بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ قرآن شریف میں وہ بھائی اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے،
ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے؟ اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، کیا عجیب بات بھائی، اگر اس وقت میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تم دیکھ رہے ہو تمہارے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا۔ سبحان اللہ۔ تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے دے۔ بھائی اس وقت اگر میرے پاس مال و دولت، باغات، اولاد کم ہے تم سے، تو امید ہے کہ مجھے اللہ زیادہ دے دے اور بہتر دے دے تم سے۔ جو تمہارے پاس ہے باغات ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے، اللہ مجھے زیادہ دے دے، امید ہے مجھے۔ اللہ کیسے سمجھا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ بھائی تمہارے پاس اگر مال و دولت ہے، کوئی بڑی بات ہے کیا؟ دیا ہے تو شکر کرو نا، اور خرچ کرو، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو دو۔ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اپنے بھائیوں کو، بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو دو گے تو دو نا۔ کافی ہماری حضرات ہوتی، میں نے سنا ہے، باقی آپ کو پتہ ہوگا، میں نے تو سنا ہے، کہتے بھائی فلاں بیٹی میری پیسے والی ہے، میں اسے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ میری بیٹی کو، اس کو ہے، اس کے پاس بہت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسی لیے میں اس بیٹی کو نہیں دیتا، دوسری بیٹی کو دیتا ہوں، دوسرے بچوں کو دیتا ہوں۔ ارے بھائی کیا تم اپنی بیٹیوں کو خیرات دیتے ہو کیا؟ اپنے بچوں کو خیرات دیتے ہو کیا؟ یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ سب کو۔ بھائی بچوں کو خیرات دیتا ہے کیا؟ اگر ایک کے پاس 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 1 لاکھ ہے بچوں کو، بیٹی کو، تو تم جا کر 2 کروڑ اور دے دو اگر تمہارے پاس ہے۔ بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے، بچوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو ہدیہ دیا جاتا ہے، خیرات نہیں دی جاتی۔ اگر ایک بچی کے پاس، اپنی بیٹی کا الحمدللہ ہے، مال و دولت ہے، پیسے ہیں، تو بھائی اس کو اور جا کر دے دو۔ جو ماں باپ دیتے ہیں نا، اس بچوں کو خوشی ملتی ہے، بچے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس پیسے ہیں نا، تو بچوں کے پاس اگر پیسے آ گئے تو ماں باپ کو جا کر دیں، تو ماں باپ خوش ہوں گے۔ ماں باپ کو کوئی خیرات دیتا ہے کیا؟ بتائیں بھائی، بچوں کے پاس مال و دولت ہے، ماں باپ کے پاس بھی مال و دولت ہے، تو پھر بس اب ماں باپ کو نہیں دینا چاہیے؟ بھائی ماں باپ کو جا کر ہدیہ دو، کبھی اس کو جو کوئی اچھی چیز خرید کر اس کو دے دو۔ اس کے پاس ہے 1 گاڑی نا، دوسری گاڑی جا کر تم دو، بابا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ بیٹے کو جا کر ہدیہ دو، اگر اس کے پاس ہے تو اور دو۔ بھائی بچوں کو یا ماں باپ کو کوئی خیرات دیتا ہے؟ اگر اس کے پاس ہے تو بس تم اس کو کچھ نہ دو۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، ہماری یعنی سمجھ کیا ہے؟ بھائی ماں باپ کے پاس مال و دولت ہے،
تو بچے کے پاس اگر ہماری بیٹی کے پاس ہے تو ہم اس کو اور دیں نا جا کر ہدیہ. ہم اس کو ہدیہ دیں گے، کوئی اچھی سی چیز ہم نے خریدی. اگر اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ہم 1 گاڑی اور اس کو ہدیے میں جا کر دیں. ہمارا ہدیہ اس کو وہ پسند آئے گا، وہ خوش ہوگی، ہمارے لیے دعا کرے گی کہ بچی ہے یا بیٹا ہے، دعا کرے گا یا اللہ میرے بابا کو، میرے اماں کو اور زیادہ دے. ہاں، ہم نے اگر اپنے ماں باپ کو جا کر ہدیہ دیا، بابا کو ہدیہ دیا، اماں کو ہدیہ دیا، تو وہ ہمارے لیے دعا کریں گے یا اللہ میرے بچے کو، میری بچی کو اور زیادہ دے. ماں باپ کی دعا تو عرش تک جا کر پہنچ جاتی. یہ میں آپ کو ایک اضافہ میں نے سنا تھا، میں نے کہا آپ کو بتا دو، باقی تو آپ کو پتہ ہوگا زیادہ. آپ کو میرے پاس جو باتیں پہنچتی ہیں میں نے کہا میں نے آپ کو سمجھاؤں، سبق دے دوں. اولاد کو خیرات نہیں دی جاتی، اولاد کو ہدیہ دیا جاتا ہے. ماں باپ کو خیرات نہیں دی جاتی، ماں باپ کو ہدیہ دیا جاتا ہے. اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں. جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب بچے خوش ہوتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتے ہیں. بیٹی خوش ہو کر دعا کرے گی تو اللہ کا عرش، اللہ سبحان. بچیوں کی دعا، بیٹوں کی دعائیں انسان کو کامیاب کر دیتی. بیٹے اولاد کو اسے معمولی مت سمجھیں. ہاں، جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. بات تو ایک ہی. ان رشتوں میں کوئی خیرات تھوڑی دی جاتی ہے. اولاد کو کوئی خیرات دیتا ہے؟ نہیں بھائی، ان کو تو ہدیہ دیا جاتا ہے. اگر پہلے ان کے پاس مال و دولت ہے، 1 گاڑی ہے، تو ہم دوسری گاڑی ان کو ہدیہ جا کر دیں. ہمارے ہدیے سے تو ماشاءاللہ وہ تو ان کو چومیں گے جا کر، ہاں کہ بابا اماں نے مجھے ہدیہ دیا ہے. ہاں، اگر اولاد کی طرف سے ماں باپ کو ہدیہ ملے گا تو ماں باپ خوش ہوں گے اور آنکھوں میں رکھیں گے، بھائی یہ میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا، یہ میری بیٹی نے مجھے ہدیہ دیا. وہ چومیں گے. اگر ان کے پاس مال و دولت پہلے سے ہے تو بھائی اولاد کے پاس ہے تو جا کر بابا اماں کو ہدیہ دو نا. بابا اماں کو پرفیوم لے کر دو، بابا اماں کو کپڑے لے کر دو. ان کے پاس ہے بہت زیادہ ہے، تو کیا اللہ نے دیا ہے، تمہیں بھی تو اللہ نے دیا ہے. تم جا کر اپنے بابا اماں کو ہدیہ دو نا. تمہارے ہدیے سے وہ خوش ہوں گے اور تمہارے لیے دعا کریں. ان کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت کی تو ضرورت ہے نا انہیں. ایک بچی کو اگر ہے کچھ تو تم جا کر اس کو دو، 50,000 دو، 1,00,000 دے دو. پھر دیکھو اس کی خوشی. جب وہ مسکرائیں گے بچے اور اللہ سے دعا کریں گے تو سبحان اللہ. یہی دعائیں کام آتی ہیں، یہی دعائیں کام آتی ہیں. ہم جس سے ہم نے سبق لیا ہے، ذکر اذکار لیا ہے، ہمیں جو پڑھاتا ہے، ہمارے لیے جو دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے استاد ہیں، جس سے ہم سبق لے رہے ہیں، جو ہمیں اللہ اللہ کرا رہا ہے، ہمیں اللہ کا نام سکھا رہا ہے، جو ہمارے قلب کو جاری کرا رہا ہے، جو ہمارے دل کو اللہ سے ملا رہا ہے، ہم جا کر ان کو ہدیہ دیں. ماں باپ سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہو جاتا ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، جو ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہے، جو ہمیں دعا کرانا سکھاتا ہے. بھائی یہ باتیں جو ہیں نا، ایسی باتیں ہیں بھائی جس سے ہم سبق لے رہے ہیں، جس سے جو ہمیں سکھا رہا ہے، جو ہمیں سمجھا رہا ہے، جس نے کہا کہ جاؤ اللہ جا کر بھائی ہم اس کی خدمت کریں، اس کو جا کر ہدیہ دیں، اس کی دعائیں، تبھی تو ہمیں ملے گی زیادہ. اللہ خوش ہو. یہ باتیں تھوڑی اہم باتیں تھیں، میں نے آپ کو اسی لیے آپ کو اضافی بتا دیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو خیرات نہیں دیتے، ماں باپ تو اولاد کو ہدیہ دیتے ہیں. بھائی اگر ایک بچی کے پاس، ایک بیٹے کے پاس پہلے سے ہے تو تم جا کر اور دو. تمہارے پاس ہے تو جا کر اس کو دو. اس کو دو گے تو وہ خوش ہوگا.
کافی ہمارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، اے فلاں بیٹے کے پاس ہے، اب سال گزر گئے، ماں باپ نے کبھی اولاد کو ہدیہ نہیں دی. آئے بھائی اپنے بیٹے کو بیٹی کو ہدیہ دو، اس کو کپڑا خرید کر دو، اس کو جو ہے گاڑی خرید کر دو، اس کو جا کر پیسے دو. بھائی کافی بچے اپنے ماں باپ کو ہدیہ نہیں دیتے، کیوں؟ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. ارے زیادہ ہے تو تم جا کر دو گے. بیٹی کا ہدیہ، اگر بیٹی جا کر اپنے ماں باپ کو ہدیہ دے، بابا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، اماں یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، تو وہ تو چنے. بیٹی نے ہدیہ دیا، بیٹے نے ہدیہ دیا، حالانکہ اس کے ماں باپ امیر ہیں، امیر ترین ہیں، تو لیکن ہمیں تو جا کر ان کی خدمت میں ہدیہ رکھنا چاہیے نا. یہ محبت کی باتیں ہیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے خوشبو ہوتی ہے، انسان کے اندر سے خوشبو نکلتی ہے محبت کی. بھائی کو جا کر ہدیہ دیا، بہن کو جا کر ہدیہ دیا اور محبت سے ہدیہ پیش کر دیا، تو یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو ہمیں یہاں پر سمجھا رہے. بھائی اپنے بھائی کو تانا دو گے، اس کو جو ہے وہ ذلیل کرو گے، اس کو رسوا کرو گے، اپنے بچوں کو رسوا کرو گے، کیا ملے گا؟ کیول قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے ہم؟ اپنے بچوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے. اپنے بچوں سے نفرت کوئی کرتا ہے؟ اپنے بچوں سے کوئی نفرت کرتا ہے؟ کیسے بھی ہیں بھائی، تمہارے بچے ہیں نا، اگر وہ خراب ہیں تو ان کو اپنے پاس لے آؤ، اپنے ارد گرد ان کو بٹھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو محبت دو. بھائی میری اولاد نہیں سدھر رہی، اے بابا نہیں سدھر رہی تو ضرور تم میں کوئی کمی ہے نا. یہ کمی ہم میں ہے جو ہماری اولاد سدھر نہیں رہی. بھائی اگر ہماری اولاد خراب ہے تو ہم ان کو محبت دیں، ان کو دعا سلام کو، بابا ادھر آؤ، بٹھاؤ، ان کے ساتھ وہ اپنے ساتھ کھلاؤ، اپنے ساتھ ان کو پانی پلاؤ، اپنے ساتھ ان کو محبت باتیں کرو، پھر دیکھو تمہارا بچہ کیوں نہیں سدھر. کمی ہم میں ہے، ہم میں کمی ہے، ہم اللہ سے سچے نہیں. جب ہم اللہ سے سچے ہو جائیں گے تو ہمارا سب کچھ سچا ہو جائے گا. اللہ سے سچے، اللہ سے اس طرح سچے ہوں گے. اللہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں. ماں باپ کی اپنے بچوں سے محبت، بچوں کی اپنی ماں باپ سے محبت. بھائی کیا بس یہی تو باتیں ہوتی ہیں. یہی باتیں میں بار بار اسی لیے دہراؤں کہ معاشرے میں یہی چل رہا ہے. اس کو گالیاں، اس کو گالیاں، اس سے لڑنا، اس سے لڑنا. بھائی جو بھی آج کل ناراض ہوتا ہے نا، بس سیدھے ماں باپ پر گالیاں، بچوں کو گالیاں. گھر میں یہ بچوں کو گالیاں مل رہی ہیں. بچوں کو کوئی گالی دیتا ہے؟ بتائیں آپ، کوئی بچوں کو گالی دیتا ہے؟ کوئی ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ یہ اللہ سے عشق کی بات ہے. اللہ سے عشق یہ ہوتا ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنے ماں باپ کو جا کر ہدیہ دے رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں. وہ خدمت کیا ہے بھائی؟ جا کر ان سے مسکرا کر بات کرو. ماں باپ سے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ایک مرتبہ حج کا ثواب ہے، حج کا، عمرے کا ثواب، حج کا ثواب. بھائی ماں باپ کہتے ہیں نا ہماری اولاد نیک سالی نہیں. راز کی بات بتاؤ، قسم سے ہمارے عیب ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں. ہماری جب ہم صحیح ہو جائیں گے نا تو ہماری اولاد کیا ہے؟ ہم نے دوسروں کے حقوق کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے دوسروں پر ظلم کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری اولاد صحیح نہیں ہوتی. اگر ہم سچے ہیں نا تو صرف ایک نظر کی بات ہے، اس کو پیار کی نظر سے اولاد کو دیکھو. اولاد
نیک صالح بن جائے گا۔ صرف محبت سے دیکھو، شرط یہ ہے کہ ہم صحیح ہوں۔ ہم نے اگر دوسروں کے حقوق کھائیں، بھائی اس پڑوسی سے لڑیں، ہماری ماں جا کر اس سے لڑی، اس کو گالیاں دی، اب گھر میں آ کر کیا کرے؟ بچوں کو محبت دے گی یہ؟ جو دوسروں سے عورت لڑتی ہے، دوسروں کو گالیاں دیتی ہے، دوسروں کے حقوق کھاتی ہے، اب گھر میں آ کر بچوں کو یہ کیا دے گی؟ محبت دے گی۔ اس کے بچے خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ اگر کوئی مرد کسی سے لڑ رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، گھر میں آئے گا، اچھے سے کھانا کھائے گا، اچھے سے آرام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا؟ یہ سارے اثرات ہوتے ہیں ہمارے، یہی معاشرے میں یہی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ہیں نا، سب کسی کے حقوق مت کھائیں، کسی کو گالیاں مت دیں، کسی سے لڑیں مت، گھر میں آئیں پھر دیکھیں کیسے اچھا کھانا ملے گا، بیوی بھی خوش ہوگی، بچے بھی خوش ہوں گے، گھر میں فرحت ہوگی، گھر میں خوشی ہوگی، محبت ہوگی۔ اگر عورت جو ہے وہ خود ٹھیک ہے، کسی کو گالیاں نہیں دیتی، اس پڑوسی کو جا کر لڑتی نہیں، ان کو گالیاں نہیں دیتی، ان سے جھگڑا نہیں کرتی، ان کی گلا غیبت نہیں کرتی، ان کے حقوق نہیں کھاتی۔ ہاں، ہم نے اپنے بھائیوں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں، بہنوں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں، اس کے حقوق کھائے، تو اب ہمارے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی؟ ہمارے گھر میں کیسے مزہ آئے گا؟ ہماری اولاد میں کیا ہمیں ٹھنڈک ملے گی؟ بس یہ تھوڑا سمجھانے کی باتیں تھی، اگر کوئی غلط بات میں نے کہہ دی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اصل میں یہ کیا ہے کہ اس رکوع میں یہی باتیں تھیں، اس رکوع میں یہی بات ہے۔ بھائی اگر ماں باپ کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت کیا ہے؟ اگر میری بیٹی کے پاس ہے تو کیا میں اس کو ہدیہ نہ دوں؟ یہ کہوں کہ بھائی میری بیٹی کے پاس یار بہت کچھ ہے، میں اس کو نہیں، تم اس کو اگر 5,000 دو گے، اس کو 10,000 دو گے، اس کو کپڑے خرید کر دو گے، وہ خوش ہوگی کہ بابا نے مجھے دیے۔ ہاں، اس کو 500 روپیہ بھی دو گے نا، وہ خوش ہوگی، ماشاءاللہ بابا نے بھیجے۔ اور اگر بیٹی یا بیٹا اپنے ماں باپ کو جا کر دیں گے، ماں باپ کے پاس پیسے ہیں لیکن یہ جا کر اس کو کپڑے خرید کر بابا اماں کو بابا آپ کے لیے دے، سبحان اللہ، ماں باپ خوش ہوں گے یا نہیں؟ بھائی میرا بیٹا خراب ہے، میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ایسا، کیوں ایسا ہے؟ کیوں اس کو کیوں ایسا ہے؟ مجھ میں کمی، یہ دیکھیں کہ مجھ میں کیا کمی، میرے اندر کیا عیب ہے جس کی وجہ سے میرے بیٹے یا بیٹی میں یہ خرابی۔ مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ اگر عورتیں یا مرد، اگر ہم صحیح ہو جائیں گے نا، ہماری اولاد صحیح ہو جائے گی۔ ضرور ہم نے اللہ کی بے فرمانی کی ہوگی، اللہ کی بے فرمانی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق کھاتے ہیں، دوسروں سے لڑتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی دوسروں کے بچوں کو تکلیف ہے، ہماری وجہ سے اگر اس کو تکلیف ہے، وہ پریشان ہے، ہم نے اس کا حق دبایا ہوا ہے، تو سب بتاؤ یار یہ انسان میں خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں سب کو سمجھا رہا ہوں، ہمیں سمجھنا ہوگا ان باتوں کو۔ معاشرے میں ہمارے ماحول میں ہم اپنے آپ کو سنواریں نا، ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے گھر کو سنوارنا، اپنے گھر میں جو ہمارے بہنیں بھائی ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ، ہم صحیح ہو جائیں، ہمارا گلشن صحیح ہو جائے، اس میں خوشبو پھوٹے، گلاب کی گل کی خوشبو، عطر کی خوشبو، وہ کیسے ہوگی؟ محبت سے ہوگی نا۔ تو اس رکوع میں یہی سبق ہے۔ ارے بابا مال و دولت ہے تو بڑائی کیوں کر رہے ہو یار؟ سچی بات بتاؤں، میں ایک دفعہ کہیں پر بیان کر رہا تھا، سامنے ایک آدمی رونے لگا، چیخے مارنے لگا،
اس کے ساتھ وہی ہوا تھا، وہ رونے لگا بیچارہ، چیخیں مارنے لگا سارے لوگوں کے سامنے۔ کبھی وقت ہوتا ہے انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، بھائی بہن رشتے دار بھاگ کے دوڑتے آتے ہیں، کوئی ہماری بیگ اٹھاتا ہے، کوئی ہمارے چپل اٹھاتا ہے لے کر چلتا ہے، کوئی ہمارے سامان لے کر اٹھا کر چلتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی پیچھے سے کوئی آگے سے، خدمت کے لیے سب ہاتھ، کوئی ہماری گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، کوئی ہمیں گاڑی میں بٹھاتا ہے جب ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے۔ سارے رشتہ دار ہماری عزت کرتے، سارے رشتہ دار بہن بھائی سب ادھر ادھر، نوکر چاکر ہے ہو سب ٹھیک ٹھاک۔ جب وقت گزرتا ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا، وقت گزرنے کے بعد پھر کوئی قریب بھی نہیں آتا، پوچھنے بھی نہیں آتا کہ بھائی کبھی اس نے ہمارے ساتھ یار اتنے احسانات کیے تھے، ہم اس کے ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، ہاں کبھی ہم نے اس کے بیگیں اٹھائی ہیں، کبھی ہم نے اس کے کپڑے اٹھائے، کبھی اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے، اب تو وہ ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ بھائی، یہ وقت کی باتیں ہیں، اسی لیے اپنوں کو دیں، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی سے، اپنے رشتہ دار، اپنے مرشد سے جو ہمیں ذکر سکھاتا ہے، جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے، جو ہمیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے، جو ہمیں سے اللہ سے ملاتا ہے، اس کا خیال کریں بھائی۔ تو یہ رکوع سارا یہی تھا۔ وہ بھائی دوسرا اس کو کہہ رہا بھائی آج تمہارے پاس ہے اور تم شوخی مار رہے ہو، بڑائی کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو سکتا ہے کل یہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ اس سے زیادہ مجھے دے گا، بہتر دے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ تو دوسرا بھائی اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو تمہارے باغ سے بہتر باغ دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے، کہ اللہ مجھے زیادہ بہتر دے، تمہارے باغ پر کوئی آسمان سے آفت آ جائے، وہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تم اکڑ کر رہے، تم تکبر کر رہے، تم بڑائی کر رہے، ہاں یہی باتیں ہوتی۔ اگر دوسرا جذبات میں آ گیا، اس کی تذلیل کر رہے، اس نے بد دعا دے دی، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ہاں یہی باتیں ہوتی ہیں سوچنے کی۔ یہ وہاں پر بھائی اس کو بد دعا دے رہا ہے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو۔ بھائی یہ جو پانی بہہ رہا ہے، چشمے بہہ رہے ہیں، نہر بہہ رہی، اگر یہ ختم ہو جائے، پانی نہ آئے تمہارے باغ میں، تو پھر تم کیا کرو؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ سبحان اللہ، بھائی کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے اس میں کیا تھا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ سبحان اللہ، اس کا سارا باغ ختم ہو گیا، سارا باغ اس کا ختم ہو گیا، سڑ گیا، پھر وہ ہاتھ ملنے لگا۔ اب کیا ہوگا؟
عذاب تو آ گیا، پکڑ ہو گئی، اب پکڑ کے بعد معافی نہیں ہوتی۔ عذاب آ گیا نا، ہاں پہلے اگر انسان سدھر جائے توبہ کر لے تو پھر بات ہے۔ آج یہاں تک کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل یہاں سے کریں گے۔ آج تھوڑا موضوع یہی تھا جو یہ سبق ہی چل رہا ہے، لیکن میں نے اگر ایسی ویسی کوئی بات کہہ دی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور ہم سب کو بھی معاف کر دے۔ باقی سمجھانے کی باتیں تھیں جو مجھے باتیں پہنچتی ہے، میں دیکھتا ہوں اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تبھی ہمارا جو ہے نا یہ ماحول بگڑا ہوا ہے، نقصانات اس کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ہم ٹھیک کریں۔ اگر کوئی بد دعا کسی نے دے دی نا، پھر نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ یہی بد دعائیں ہوتی ہیں، دیکھیں نا اس بھائی نے اس کو بد دعا دی تھی، بد دعا لگ گئی، اس کا باغ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کل یہاں سے کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔